السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شام کے زندان میں راکیف قید ہوتا ہے۔ سلطان غصے میں اس کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قاہرہ میں رضا خلیفہ کے پاس آتا ہے اور دوا دکھاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے آپ کی دوا تیار کروائی ہے، برائے مہربانی سے پی لیں، میری طرف سے قبول کر کے پی لیں۔ خلیفہ کہتا ہے، تمہاری خدمت نے میرے دل کو تسلی دی ہے، تمہاری نیت ہماری ریاست کے لیے برکت لائی۔ یہ کہتے ساتھ ہی خلیفہ دوا پی لیتا ہے۔ ادھر سلطان بہت غصے میں راکیف کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے گلے پر تلوار رکھتے ہوئے کہتے ہیں، خطبہ پڑھانے والا استاد نہیں، صلاح الدین نہیں، کوئی اور نہیں، میرا بھائی میودود کیوں؟ تو راکیف کہتا ہے، خطبہ پڑھانے والا اور صلاح الدین کو وزیر بنانے والے آپ ہیں، حکم آپ کا تھا، میں نے وہ خنجر آپ کے بھائی کے دل میں نہیں اتارا بلکہ آپ کے حکم میں گونپا ہے۔ جواباً سلطان غصے سے کہتے ہیں، تم نے خنجر میرے دل میں گونپا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ ایک زوردار تھپڑ سے راکیف کو زمین پہ پٹک دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، میرا بھی تمہارے ساتھ کام ختم نہیں ہوا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان چلے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت بورو اور وزیر صلاح الدین فاطمہ خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں، میں نے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے دیکھا، اب اگر میں مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں۔ بورو کہتا ہے، رکیں ماں رکیں، ہمارے سامنے خوبصورت دن ہے جو ہم دیکھیں گے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں، تو تم اپنے بھتیجوں کو لے کر اپنے بھائی کی مدد کے لیے پہنچے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، انہوں نے میری عزت بچا لی۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں، تم لوگ شاید ایک ساتھ بڑے نہیں ہوئے لیکن تمہاری پرورش ایک ہی مقصد کے لیے ہوئی ہے، تمہاری مصر میں ملاقات ایوبی خاندان کے اکٹھے ہونے کے لیے اچھا سبب ہے انشاءاللہ۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، بابا جب تک واپس نہیں آتے آپ کو ہمارے ساتھ قاہرہ آنا چاہیے ماں۔ مگر فاطمہ خاتون کہتی ہیں، نہیں، میں یہاں سے نہیں جا سکتی، میں یہاں کی ہوا اور پانی کی عادی ہوں، اس لیے میں خلیل آ کر کہتا ہے، سب کچھ تیار ہے، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں وزیر حضرت۔ وزیر صلاح الدین بورو سے کہتے ہیں، راکیف کو زندان سے نکالنے کے لیے تم جاؤ، ہوشیار رہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنی ماں سے ملتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ قاہرہ کے زندان میں چاتلیون وزیر صلاح الدین کی ساتھیوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، چلو چلو چلو، چرواہا صلاح الدین تمہارے انتظار میں ہے۔ چاتلیون کے الفاظ سن کر وزیر صلاح الدین کے ساتھیوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو چاتلیون کہتا ہے، اگر یہاں سے زندہ نکلنا چاہتے ہو اور اپنے وزیر سے ملنا چاہتے ہو تو پرسکون رہنا سیکھو، میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا، لیکن میں تم میں سب سے زیادہ قیمتی ایک شخص کو لوں گا۔ یاروگی پوچھتا ہے، وہ شخص کون ہے؟ تو چاتلیون کہتا ہے، تاجر راکیف، میں صرف ایک شخص کے لیے تم سب کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے ساتھ سپاہیوں نے کھولنے لگ جاتے ہیں۔ شام میں بورو راکیف کو پچھنے میں ڈال دیتا ہے اور آگے بڑھ کر سلطان اور وزیر صلاح الدین سے کہتا ہے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان کو پریشان دیکھ کر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، انشاءاللہ سب کچھ آسان ہو جائے گا، تسلی رکھیں سلطان۔ راکیف کو دیکھتے ہوئے سلطان کہتے ہیں، میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گا جب تک کہ اس کمینے کا سر زمین پہ نہ گر جائے۔ کیا بالین اس مسئلے کے بارے میں جانتا ہے؟ کہرک میں پرندہ بھی اڑے گا تو اسے معلوم ہوگا۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، یاروکی نے ہر ممکن کوشش کی لیکن نہیں کر سکا۔ بورو پوچھتا ہے، بالین کون ہے بھائی؟ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، وہ ایبلین کا کون تھے، وہ اسلیبیوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ جانے سے پہلے سلطان بورو سے کہتے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ کیرک میں غدار غداری کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، بورو ہمیں مایوس مت ہونے دینا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بورو آگے بڑھ جاتا ہے اور راکیف سلطان سے کہتا ہے، جو آزادی آپ نے مجھے دی اس کے بدلے میں شکریہ قبول کریں۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیرک قلعے میں سپاہی وزیر صلاح الدین کے ساتھیوں کو لے کر امارلے کے پاس آتے ہیں۔ چاتلیون ولیم سے کہتا ہے، مجھے منصوبہ پسند آیا ولیم۔ تو امارلے کہتا ہے، سلطان نور الدین کو ایک خالی بگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ایک جانب کھڑی میلا یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ قاہرہ میں تاجر الیاس آگے بڑھتے ہوئے اپنے سپاہی سے کہتا ہے، جمشید سے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں ایک دکان تلاش کرنی ہوگی جس میں ہم خرید و فروخت کر سکیں۔ میں اس وقت تک قاہرہ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرا نقصان پورا نہیں ہو جاتا۔ سرائے میں بیٹھا بالین مارکوس سے کہتا ہے، اگر یاروکی نے تصدیق کر دی کہ میلا ہمارا ساتھ دے رہی تھی تو اس کا مطلب ہمارا سلطان نور الدین کے ساتھ معاہدہ ختم ہے۔ مارکوس ایک جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں یہ جاننے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کون سا آ رہی ہے۔ اس لیے میں میلا وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے، صلاح الدین نے راکیف کو قید کر لیا۔ راکیف لڑ گئے اور بادشاہ نے ایک منصوبہ بنایا، انہوں نے صلاح الدین پر دباؤ ڈالا، لیکن صلاح الدین کا بھائی سامنے آیا جس کا نام بورو تھا۔ اس نے ان کے تمام منصوبے برباد کر دیے اور اسی نے انہیں راکیف کو گرفتار کرنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ سن کر بالین کہتا ہے، ان زمینوں میں سب کچھ بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ میلا کہتی ہے، اب وہ صلاح الدین کے آدمیوں کے بدلے میں تبادلہ کریں گے یہاں تک کہ وہ راستے میں ہیں۔ تو بالین کہتا ہے، جبکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے پاس سلطان نور الدین کو فراہم کرنے کے لیے کوئی معلومات نہیں ہے۔ جواب میں میلا کہتی ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانے نہیں آئی، میں آپ کے لیے دوسری بہت قیمتی معلومات لائی ہوں جو آپ کو فائدہ دیں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالین مسکرا دیتا ہے۔ ادھر سلطان راکیف کو لے کر تبادلے کے مقام پہ موجود ہوتے ہیں اور وزیر صلاح الدین سے پوچھتے ہیں، کیا آپ اس معاملے کو مکمل کر پائیں گے صلاح الدین؟ ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ میرے بھائی کا انتقام ہے، بس اتنا جان لو کہ میں نے یہ صرف اس لیے قبول کیا کیونکہ مجھے تم پر اعتماد ہے۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، آپ بورو پر اعتماد کر سکتے ہیں میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، لیکن اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ کچھ میں بالڈون لاڑگائے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور سبیلا کو دیکھ کر کہتا ہے، آپ یہاں ہیں؟ لاڑگائے نے مجھے سرما بننے کا حلف اٹھانا سکھایا ہے۔ جواب میں سبیلا کہتی ہے، لاڑگائے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی لاڑگائے بالڈون کو بھیج دیتا ہے اور سبیلا سے کہتا ہے، برائے کرم بولیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ تو سبیلا
سبیلا کہتی ہے میں آپ کے ساتھ کھل کے بات کروں گی، آپ چاہتے کیا ہیں لاڈ گئے؟ کیا مجھے آپ کی ایمانداری سے بتا سکتے ہیں؟ تو لاڈ گئے کہتا ہے آپ کے نقطۂ نظر میں کیا چاہتا ہوں؟ سبیلا کہتی ہے وہ تخت جس پہ میرا باپ بیٹھا ہے۔ لاڈ گئے کہتا ہے واقعی؟ جب آپ مجھے دیکھتی ہیں تو اور کیا دیکھتی ہیں؟ جواب میں سبیلا کہتی ہے میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہی ہوں جو تخت پر بیٹھنے کے لیے اپنی طاقت میں سب کچھ کرے گا، جو اپنی ظاہری شکل کے پیچھے برے ارادوں کو چھپاتا ہے۔ لاڈ گئے کہتا ہے آپ کی آنکھوں میں اس طرح نظر آنا مجھے واقعی افسوسناک لگ رہا ہے۔ سبیلا کہتی ہے حقائق تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ جواب میں لاڈ گئے کہتا ہے پھر میری آنکھوں میں اچھی طرح دیکھیں، آپ نہ صرف ایک جنگجو دیکھیں گی جو تخت کا خواہاں ہے، آپ کو ایک عاشق بھی نظر آئے گا جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ سبیلا کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ مطالبات اور آپ کے رویے کا انجام اچھا نہیں ہوگا لاڈ گئے، میں صبر سے اس کا انتظار کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سبیلا چلی جاتی ہے۔ ادھر سلطان کے اشارے پر سپاہی راکیف کو لے کر سلطان کے پاس آتے ہیں۔ سلطان راکیف سے کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کا بدلہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ راکیف کہتا ہے در حقیقت زندگی ہم سب کے لیے مختصر ہے، اس لیے میں مالک وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر قیدیوں کو آگے لانے کا اشارہ کرتا ہے۔ پھر چاتلیون سے کہتا ہے جلدی میں کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں، یاد رکھیں راکیف آپ کے خیال سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ صلیبی سپاہی وزیر صلاح الدین کے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ مالک کہتا ہے پہلے سلطان نور الدین اور میں ملیں گے، اس کے بعد تبادلہ ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے۔ سلطان بھی اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ سلطان سے کہتا ہے سلطان نور الدین اس طرح کے معاملے میں ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ سلطان کہتے ہیں ہمارے قوانین کے مطابق انسان کے بیس میں اس شیطان کا راج یہ انتقام ہے۔ اگر آپ عادل حکمران ہیں جیسا کہ آپ اکثر دعویٰ کرتے ہیں بادشاہ مالک، پہلے ان حضرات کو میرے حوالے کرو اور اس کے بعد اس غدار کو سزا بھگتنے دو جس نے میرے بھائی کو قتل کیا اور جس نے مصر میں انتشار پھیلایا۔ مالک کہتا ہے کیا خنجر پکڑنے والا ہاتھ راکیف کا ہاتھ تھا سلطان نور الدین؟ اگر ایسا ہے تو میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے۔ دونوں کے اشاروں پر قیدیوں کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ اپنی اپنی طرف آ جاتے ہیں۔ راکیف کے پاس آنے پر چاتلیون کہتا ہے آپ نے اس بار ہمیں تجارت سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے تاجر راکیف۔ سلطان اور مالک بھی پلٹ جاتے ہیں۔ بلندی پر کھڑا بورو یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے تو راب اس سے کہتا ہے چچا جب سے ہم شام سے نکلے ہیں آپ کے ساتھ کچھ عجیب سی بات ہے، آپ کھوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بورو اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب وہ زندان میں راکیف کے پاس گیا تھا اور اس نے راکیف کے گلے میں ایک ہار دیکھا تھا۔ بورو نے راکیف کو دبوچتے ساتھ ہی ہار نکال لیا تھا۔ راکیف نے پوچھا تھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو بورو نے پوچھا تھا یہ ہار تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ مجھے بتاؤ تمہیں یہ ہار کہاں سے ملا ہے؟ راکیف نے کہا تھا شاید میں نے اسے کسی فنکار سے خریدا ہو سکتا ہے کسی رئیس نے اسے تحفہ دیا اور ہو سکتا ہے کسی تاجر کے ساتھ تبادلہ کیا ہو، مگر تم کیا کرو گے؟ بورو نے چلاتے ہوئے کہا تھا میں نے تم سے پوچھا کہ یہ کس نے دیا ہے، کہاں سے ملا ہے؟ راکیف نے پوچھا تھا تمہارے لیے یہ اہم کیوں ہے؟ بورو کے بار بار پوچھنے پر راکیف نے کہا تھا یہ میں نے ایک غلام کی گردن پہ دیکھا تھا، میں نے اسے اس کی آزادی کے بدلے مانگا تھا۔ بورو نے پوچھا تھا کیا تم نے اسے آزاد کیا؟ تو راکیف نے کہا تھا نہیں، یہ بہت مشکل تھا لیکن میں اسے گزر گیا، میں نے اسے بیچ دیا۔ بورو نے چلاتے ہوئے کہا تھا تم نے اسے کس کو بیچا؟ وہ اس کی گردن پہ زور بڑھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ سپاہی نے آ کر کہا تھا سلطان انتظار میں ہے۔ بورو نے اسے چھوڑا تھا اور زندان سے نکل گیا تھا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔